حضرات محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے اندر جو گفتگو ہوگی وہ اس ہستی کی بیان ہوگی جس کو دنیا سلطان الہند کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تھوڑی یہ بات بتا، جس کو دنیا تاجدار اولیاء کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مختصر سا تعارف یہ ہے کہ آج اس ہستی کا ذکر کرنا ہے جس نے نگاہ اٹھائی تھی 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا تھا۔ 90 لاکھ بندوں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی جسے معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کہتے۔ آج 6 رجب ہے۔ کنی ہے جی چاندی؟ آج 6 رجب ہے۔ آج ان کا یوم عرس شریف ہے۔ اجمیر شریف کے اندر ان کا مزار شریف ہے، اور حقیقت میں جو ہندوستان کا علاقہ ہے یہاں پہ جتنا اسلام پھیلا ہے ان میں سے اکثر حصہ صوفیاء کی خدمت دین کا ہے۔ صوفیاء نے آ کے یہاں پہ اسلام کا وہ نور پھیلایا۔ داتا صاحب ہندوستان کے اندر آئے، یہ بھی افغانستان کے پیچھے سے۔ معین الدین چشتی، جب یہ تو انڈیا پاکستان کا تصور نہیں تھا، یہ بھی پیچھے سے جو ہے وہ افغانستان کے ہیں، اور تقریباً 700 سال ہو گئے ہیں ان کو وصال کیے ہوئے۔ لیکن بات وہی ہے جو میں نے کافی جمعے پہلے بھی کہی تھی کہ اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ تو یہ ذکر بھی اسی طرح کا ہے، جنہوں نے ساری زندگی مصلی بچھا کے اللہ اللہ کیا، آج ان کا ذکر بھی کئی صدیاں گزر گئی، اللہ نے ممبروں پہ جاری کر دیا۔ تو انہوں نے اس طرح محبت بڑا پیغام دیا۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، خواجہ صاحب حسنی حسینی سید ہیں، آپ کی زندگی کی تعلیمات بڑی اہم ہیں۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ، آپ کے والد گرامی کا نام سید غیاث الدین ہے۔ سید غیاث الدین جو ہیں یہ امیر بھی بڑے تھے، نیک بھی بڑے تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ غریب ہی نیک ہو سکتا ہے۔ امیروں کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ حالت سجدہ میں ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں وضو کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ بڑے امیر و کبیر بزرگ تھے لیکن نیک بھی بڑے تھے۔ تو اللہ نے خواجہ صاحب جیسی ہستی جنہیں معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں وہ عطا کی۔ آپ نے پہلے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر آپ باطنی تعلیم کے لیے ولی کامل کی تلاش میں نکلے۔ میں نے آج تک جتنے ولیوں کا تذکرہ کیا ہے کسی ولی کے بارے میں میں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ ولی بغیر مرشد بغیر پیر کے اس نے بڑا مرتبہ پا لیا۔ ہر پیر کا تعلق کسی نہ کسی پیچھے بزرگ سے ہوا ہے، اور یہ کوئی پیر کوئی معاذ اللہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو دین سے ہٹ کے تعلیم دیتی ہے، بلکہ پیر ہی ایک ایسی واحد ذات ہوتی ہے جو اپنے چاہنے والوں کو اپنے مریدوں کو حق کی راہ پہ لگاتی ہے۔ اصل پیر ہی وہ ہوتا ہے جو اپنے مریدوں کو 5 وقتہ سجدے کا عادی کر دے۔ جو نماز سے دور کرے اسے پیر نہیں، وہ بناوٹی پیر ہے، وہ اصل پیر نہیں ہو سکتا۔ تو خواجہ صاحب کے پیر بھی ہیں جن کا نام سید عثمان ہارونی چشتی ہے۔ 20 سال آپ نے ان کے خدمت کی۔ 20 سال، کتنے سال جی؟ 20 سال خدمت کی تھی اپنے پیران دی معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے۔ اور جہاں آپ کے پیر جاتے تھے پیچھے آپ نے ایک پانی والا لوٹا پکڑا ہوتا تھا، ساتھ بسترا پکڑا ہوتا تھا، اور خدمت کے لیے جاتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں یار اسی دے فلانے پیر دے مریدہ سانو فیض ہی نہیں پیا لبدا، انہا عرصہ ہو گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تو نے اپنے پیر کی خدمت کتنی کی ہے، ان کے جو نصیحتیں ہیں ان پہ عمل کتنا کیا۔
ہمارے لوگ تو کہتے ہیں ہمیں کوئی ظاہری طور پہ کوئی ایسی کرامت مل جائے کہ راتوں رات امیر ہو جائے، راتوں رات ہمیں عہدے مل جائیں، ہم تو اس لیے مرید ہوئے ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب نے یہ نظریہ ترک کیا، کہا پیر سے فیض لینے کے لیے پہلے خدمت کرنی پڑتی ہے۔ جب 20 سال تک خدمت کی، پھر پیر نے سلسلہ اجازت بیعت عطا کی۔ جب بیعت عطا کی تو پھر خواجہ صاحب کی نگاہ میں اللہ نے کمال ایسا رکھا کہ انڈیا کے اندر آ کر، ہندوستان کے اندر آ کر جس طرح بھی نگاہ اٹھاتے تھے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، جس طرح بھی نگاہ اٹھائی۔ جب آپ نے 20 سال کے بعد آپ کو اجازت ملی، آپ پھر اپنے علاقے سے گزرے، 2 دفعہ آپ نے مدینہ شریف گئے ہیں، وہ واقعات اگر سناؤں گا تفصیل لمبی ہو جائے گی، لیکن آج میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ تعلیم کیا دی۔ خواجہ صاحب نے اپنے ماننے والوں کو، محبت کرنے والوں کو تعلیم کیا دی۔ آپ جب ہندوستان آئے تو راستے میں لاہور شریف بھی قیام کیا، داتا صاحب کے مزار سے بھی آپ کو فیض ملا۔ یہ جو شعر ہر بندہ جانتا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما، یہ انہی بزرگوں کا ہے۔ جاتے جاتے وہ یہ شعر کہہ گئے، آج تک دیکھے وہ شعر بھی داتا صاحب کے مزاروں پہ، دیواروں پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ جب ہندوستان پہنچے اجمیر شریف کے اندر تو دیکھا یہاں پہ تو ہر طرف بت پرستی شروع ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی جو ہے وہ آسمان کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سورج کی کر رہا ہے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے انڈیا کے اندر بتوں نے، وہ ہندوؤں نے اپنی گائیں کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو اس دور میں بھی کرتے تھے۔ حتیٰ کہ میں جب جمعہ تیار کر رہا تھا تو میں نے پڑھا کہ جب خواجہ صاحب اجمیر پہنچے نا تو وہاں پہ لوگ گائیں تو گائیں کی گوبر کی بھی پوجا کرتے تھے، اس کو بھی معاذ اللہ خدا سمجھتے تھے۔ اتنی ان کی عقل اور مت ماری گئی۔ جب خواجہ صاحب اجمیر پہنچے، ایک جگہ پہ قیام کیا تو اس دور میں جو راجہ تھا اس کا نام پرتھوی راج تھا، وہ بھی ہندو اور کافر تھا۔ تو آپ نے قیام کیا، 40 اور ایک کتاب میں لکھا 20 بزرگ آپ کے ساتھ تھے۔ وہ بزرگ جا کے سارے بابے تھے، زیادہ کم عمر کا کوئی نہیں تھا، سارے بابے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے اور اسلام پھیلانے آئے تھے، اور اسلام اخلاق سے پھیلایا اور محبت اور پیار سے پھیلایا۔ آپ جب سارے بزرگ جا کے ایک جگہ قیام کیا تو راجہ جس کا دور چل رہا تھا نا، اس کے بندے آگے، انہوں نے کہا کہ بابا جی یہاں سے اٹھ جائیں، یہ جو جگہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جگہ ہمارے راجہ کے اونٹ باندھنے کی جگہ ہے، اس لیے بابا جی تو ہجرت کر جاؤ، اتنے نہ بہو، ہمارا جو ہے وہ راجہ بڑا سخت طبیعت کا ہے۔ بابا جی بھی پہنچے ہوئے تھے جی، آپ نے کہا پھر اساں ٹر جانے آتے، اونٹ آپ نے بٹھا لیا جی۔ آپ چلے گئے، آپ وہاں سے اٹھے، تھوڑا سا آگے ایک اناس گھر کا علاقہ تھا، وہاں پہ پاس تالاب بھی تھا، وہاں آپ نے ڈیرا لگا لیا۔ آپ وہاں سے اٹھ کے گئے، رات کو اونٹ آ کے بیٹھے، پھر اونٹ جیسے بیٹھے پھر اٹھے ہی کوئی نہیں۔ صبح اٹھاتے رہے اٹھانے والے، لیکن ولی کامل نے کہا ان کو بٹھا لینا، ہم چلے جاتے ہیں، پھر اٹھے ہی کوئی نہیں۔ راجہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہاں پہ ایک بزرگ آئے ہیں اور ان سے مقابلہ اس طرح ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا جا کے ان بزرگوں سے معافی مانگو اور دعا کراؤ، اور جب دعا کرائی تو پھر جو ہے وہ گئے اور جا کے دعا کرائی اور پھر اونٹ اپنی جگہ سے اٹھے۔ تو یہ ایک اللہ والے تھے جنہوں نے اپنی زبان کے ذریعے سے ایسی تاثیر پیدا کی کہ لوگوں کے دل کے اندر اسلام کا نور داخل ہو گیا۔ اب جہاں آپ اناس گھر پہنچے نا تو اناس گھر کے پاس ایک تالاب تھا، تو ادھر بھی ایک مندر تھا، ادھر بھی ایک مندر تھا، سامنے بھی ایک مندر تھا، پیچھے بھی ایک مندر تھا، درمیان میں بابا نے ڈیرا لگا لیا۔ اب جب دیکھا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف مندر ہی مندر ہے، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے آپ نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ جب کام شروع کر دیا تو راجہ کو پتا چلا کہ یہ ہمارے مندروں کے درمیان آ کے چند بابے بیٹھ گئے ہیں
اور کرتے بھی کچھ نہیں, نگاہ اٹھاتے ہیں بندے کی کایا پلٹ دیتے ہیں. اس راجا نے کہا اپنے ان مندروں میں سے جو سب سے بڑا مندر تھا اس کے منتری کو بلایا, اور وہ جو منتری تھا وہ سفلی عملیات کا ماہر تھا, اور اس کو بلا کے کہا ان بابوں کو کسی طریقے سے یہاں سے دور کر دو, نہیں تو دین ہمارا لٹ جائے گا اور ہر طرف اپنا اسلام پھیلا دیں گے. تو وہ منتری جو تھا, ان کا گرو تھا, وہ آیا معین الدین چشتی اجمیری کے پاس. اقبال نے یہاں پہ شعر کہا ہے, اقبال کہتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. محبت سے کہیے نا سبحان اللہ. اگے پیچھے میں پہلا آنا جو تسی آئے ہون پہلا تہاڈی سبحان اللہ باندھی. اسی طرح ماحول بنے گا کہ چند بندے بیٹھے ہوں گے تو گفتگو کا مزہ آئے گا. تو بزرگ نماز پڑھے تھے تو گرو آیا, اس نے اپنا منتر پڑھنا شروع کر دیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایسے سلام پھیرا تو سامنے وہ گرو بیٹھا تھا. ایسے ہی نگاہ ڈالی, جب نگاہ ڈالی تو وہ گرو بے ہوش ہو گیا, کیونکہ ولی کی نگاہ کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے, بڑی پاور ہوتی ہے. ایسے نہیں حدیث کے اندر آتا کہ ولی جب دیکھتا ہے تو رب کے نور سے دیکھتا ہے, اس کی نگاہ اپنی ہوتی ہے, طاقت خدا کی ہوتی ہے, اس کے اندر پاور جو ہے وہ رب کی دی ہوئی ہوتی ہے. جب نگاہ ڈالی تو تقدیر بدل گئی, بے ہوش ہوا. خواجہ صاحب نے اپنے خادم کو حکم دیا اٹھاؤ اسے. جب اٹھا تو معافی مانگی اور کہا حضور کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر دے. آیا بگانے تھا ہو ان کا گیا, اور جسے مٹانے بھیجا تھا وہی ان کا ہو گیا. اور راجا کو پتا چلا کہ یہ تو ہمارا منتری ان کا شاگرد اور ان کا مرید ہو گیا ہے. اس نے اپنا دین ہی چھوڑ دیا اور ادھر مسلح جا کے اللہ اللہ کرتا ہے. اب ہوا کیا, اس نے کہا ان بابوں کو ایسے نہیں نکالنا, ایک اور طریقہ اپنا لیتے. وہاں پہ چونکہ اب تو یہ ٹوٹیوں کا زمانہ آ گیا, پہلے تالاب ہوتے تھے, حوض ہوتے تھے, کنویں ہوتے تھے, تو پانی نکالا جاتا تھا. تو اس نے کیا اس نے کہا یہ 40 بابے جو افغانستان سے ادھر انڈیا میں آئے ہیں تبلیغ کا کام کرے, انج کرو جس تالاب چو پانی پیندے نے وہ تالاب دا پانی انہاں اتے بند کر دیو, پابندی لا دیو, ان کے اوپر پانی بند کر کے پابندی لگا دو. پانی نہیں ملے گا, نہ ان کا وضو ہوگا, نہ غسل ہوگا, نہ پانی پئیں گے, نہ کوئی کھانا پکے گا, یہ خود ہی چلے جائیں گے مجبور ہو کے, کیونکہ ہندو بھی وہاں سے ہی پیتے تھے. تو خواجہ صاحب اور ان کے جو چاہنے والے کو 20 25 40 ہے تھے, وہ بھی وہاں سے پیتے تھے. اب ہوا کیا کہ خواجہ صاحب تک یہ بات پہنچ گئی کہ ہندو کہہ رہے ہیں تسی ساڈے تالاب نو گندا پہ کر دے. کہ خواجہ صاحب نے کہا انہوں نے پانی بند کرنا ہے, چلے کر لو, لیکن ایک چھاگل ایک بعض علماء نے لکھا ہے ایک کوزہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ گلاس ہے نا, اس طرح ایک برتن ہوتا ہے, اس کے اندر پانی پیش کیا جاتا تھا, پینے کے لیے وہ کوزہ رکھا جاتا تھا. اور اس کو بعض بزرگوں نے کہا کہ لوٹے جیسا برتن تھا. کہا ایک چھاگل سانو بھر لین دیو تے باقی جنہ مرضی تسی استعمال کر لیا جائے. آپ نے اسی سابقہ منتری کو بھیجا جسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا تھا. آپ نے کہا جاؤ چھاگل لے جاؤ اور جا کے ایک چھاگل بھر لینا بسم اللہ پڑھ کے. جب اس نے چھاگل لیا اور لے کر جب بسم اللہ پڑھ کے پانی ایسے تالاب کے اندر چھاگل کو ڈالا تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پورے کے پورے تالاب کا پانی اس چھاگل کے اندر بند ہو گیا. پورے کے پورے تالاب کا پانی اس چھاگل اندر بند ہو گیا, اور جو پانی بند کر رہے تھے ان کے اوپر ہی پانی بند ہو گیا. اور خواجہ صاحب کا وہ چاہنے والا وہ چھاگل لے کے بزرگوں کی بارگاہ میں, اور راجا نے دیکھا کام ہم ان کا تمام کرنا چاہتے ہیں, کام ہم ان کا خراب کرنا چاہتے ہیں, ساڈا کری جاندے ہیں. تو آپ نے چھاگل رکھ لیا. 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, سارے ہندو ہاتھ باندھ گئے, بابا جی کرم کرو تسی غریباں دا خیال کرن والے ہو, تے ساڈا پانی تے کھول دیو تے پانی ساڈا واپس کر دیو. آپ نے اسی مرید کو کہا جا کے بسم اللہ پڑھنا اور دوبارہ اناسگر کے تالاب میں پانی انڈیل دینا. جب پانی انڈیلا دوبارہ پورے کے پورے تالاب میں پانی آ گیا. تو یہ ایک اللہ والوں کی کرامت تھی.
ایک اور بات کر دوں 10 منٹ رہ گئے ہیں ٹائم پورے تے چھڑنا ہے اب تقریر بھاویں مینوں 3 گھنٹیاں دی بھی آندی ہے ٹائم میں پورے تے چھڑنا ہے اللہ